آئیں گے۔ منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ سب مسلمانوں سے زیادہ یا مومنین سے زیادہ اصلاح کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تفرقہ نہیں چاہتے، ہم زمین پر لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ بچاؤ، زمین میں بگاڑ نہ مچاؤ، تو میرے بھائیو معلوم ہے آپ کو زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ زمین میں سب سے بڑا فساد، بلکہ فساد ہی اس چیز کا نام ہے، ہر وہ کام جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ فساد ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو وہ فساد، وہی فساد ہے۔ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، خرافات نہ کرو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بھائی ہم فساد نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ زبانی دعوے کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح کے نعرے یہ کوئی کام نہ دیں گے، سن لو وہی حقیقت میں کیا ہے، فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ منافق کی تیسری پہچان یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ نماز میں سست، نماز کا تارک نہیں، نماز کا تارک تو کہاں ہوتا جانتے ہیں آپ لوگ؟ منافق نماز سے جو سستی برتتا ہے، نماز میں جو کاہلی برتتا ہے، نماز میں جو سستی برتتا ہے، نماز میں جو کاہلی برتتا ہے، یہ وہ شخص کیا منافق ہوتا ہے۔ منافق شخص ہی نماز میں سستی اور کاہلی برتتا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک مومن نماز میں سستی نہیں کرتا، ایک مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، ایک مومن نماز نہیں چھوڑتا، ایک منافق ہی نماز میں سستی اور کاہلی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، میرے بھائی جتنی نشانیاں منافق کی بتلاؤں گا ساری نشانیاں قرآن سے بتلاؤں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے 340 آیتیں نازل فرمائی، اور کافی ہمارے لیے اس بیان میں قرآن کی آیتیں ایک دو آیت ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق کی تیسری پہچان یہ ہے کہ جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انتہائی سست ہوتا ہے۔ معلوم کیا کہ منافق نماز پڑھتا تھا، منافقین آپ کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے، لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ۔ دل نہیں کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے جائیں، لیکن کسی کے ساتھ چل پڑے یا کسی کا لاج رکھتے ہوئے چلے گئے مسجد میں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سست ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق کی چوتھی نشانی میرے بھائیو کہ منافق جو ہے اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ غیر اللہ کو یاد کرے گا منافق، دوسروں کو یاد کرے گا یا کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی روایت کا فرماتے ہیں وَلَقَدْ، صحابی کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَا يَتَخَلَّفْ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، رواہ البخاری۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں یہ بات مشہور اور معروف تھی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں یہ بات مشہور اور معروف تھی کہ جماعت سے صرف منافق ہی پیچھے رہتا تھا۔ جماعت کون سی جماعت؟ نماز کی جماعت، نماز کی جماعت سے کون پیچھے ہوتا تھا؟ مومن نہیں، مسلمان نہیں، جماعت میں، نماز کی جماعت میں وہ شخص شامل نہیں ہوتا تھا جو کیا ہے؟ منافق ہوتا تھا۔ اور وہ منافق
जमात से वो शख्स पीछे रहता जिसका निफाक मालूम होता कि हाँ ये मुनाफिक, और कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जिनके बारे में पता नहीं था कि मुनाफिक, दिल में क्या है वो निफाक को छिपाए हुए थे। मालूम क्या हुआ कि मुनाफिक नमाज में सुस्त और काहिल होता है और मुनाफिक जमात से पीछे रहता है, नमाज की जमात से पीछे रहता है। सहाबी कहते हैं कि जो मुखलिस मुसलमान थे उनका हाल ये था कि अगर कभी बीमार हो जाते तो 2 आदमियों के कंधों पर टेक लगा करके उन्हें लाया जाता मस्जिद और उन्हें सफ में खड़ा किया जाता था। मुखलिस मुसलमान जमात से पीछे नहीं रहता था, जमात के साथ नमाज अदा करने से वही शख्स पीछे रहता था जिसका निफाक मालूम होता और मालूम होता कि ये शख्स क्या है, मुनाफिक की 5वीं निशानी यह है कि मुनाफिक जो होता है वो मुसलमानों को छोड़कर, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाता है। किस लिए? कि इसके साथ हम रहेंगे, इससे दोस्ती करेंगे तो हमें दुनिया के अंदर इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, हमारा नाम ऊंचा होगा, हम लोगों में क्या है मशहूर और मारूफ रहेंगे कि फलां का दोस्त है, फलां का जानने वाला है, फलां की पार्टी का है। मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाना ये मुनाफिक की पहचान है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुनाफिकीना बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, मुनाफिकों को ये खबर सुना दो कि मुनाफिकों के लिए दर्दनाक अजाब है। मुनाफिक है कौन? अल्लज़ीना यत्तखिदूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। मुनाफिकों को दर्दनाक अजाब की खबर दे दो। मुनाफिक वो है जो काफिरों को छोड़कर इज्जत तलब कर, इज्जत की ख्वाहिश में जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाता है, ये काफिरों के पास इज्जत चाहता है। काफिरों के पास इज्जत नहीं, इज्जत कहाँ है? अल्लाह के पास, इज्जत अल्लाह के पास। मुनाफिक की 6वीं निशानी यह है कि मुनाफिक जो होता है वो अल्लाह के कलाम का, अल्लाह के दीन का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या आपकी सुन्नतों का और आपकी तालीमात का मजाक उड़ाता है। मुनाफिक की 6वीं निशानी मेरे भाइयों, मुनाफिक जो होता है वो अल्लाह या अल्लाह के कलाम का, अल्लाह की आयतों का, कुरान करीम की आयतों का मजाक उड़ाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी सुन्नतों का और आपकी तालीमात का मजाक उड़ाता है। ये मुनाफिक की 6वीं निशानी है। क्या ये सारी चीजें आज मुसलमानों को नहीं पाई जा रही है? ये सारी निशानियां जो हमने बयान की है मेरे भाइयों, क्या आज मुसलमानों में ये निशानियां नहीं पाई जा रही हैं? खा किताब सुन्नत से दूरी हो, खा इस्लाह के दावे हो और फसाद फैलाना हो, खा नमाज से गफलत हो, खा मोमिनों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती और वहां जाकर उनकी महफिलों में इज्जत की ख्वाहिश करना। क्या अल्लाह का, अल्लाह की आयतों का, रसूल की आयतों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? रसूल की तालीमात का, रसूल की सुन्नतों का, रसूल की हदीसों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सारी सिफतें आज एक कलमा 2 मुसलमान के अंदर क्या है पाई जा रही हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। क्या अल्लाह का, अल्लाह की आयतों का, उसके रसूल का तुम मजाक उड़ा रहे हो? ला तअतदिरू, बहाने ना करो। अल्लाह तुम्हारी बातों को सुनने वाला है, अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानने वाला है। ला तअतदिरू, बहाने ना करो। क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तुमने अपने ईमान के बाद, ईमान की रोशनी मिलने के बाद, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद तुमने कुफ्र किया। क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तुमने अपने ईमान के बाद, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद तुम क्या कुफ्र कर बैठे और तुम काफिर हो गए। तो मालूम क्या हुआ इससे कि मुनाफिक की एक निशानी ये है कि मुनाफिक जो होता है वो दीन इस्लाम की तालीमात का, कुरान की आयतों का, कुरान के फरमान का, कुरान के अकीदों का, कुरान की तालीमात का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का, आपकी मुबारक सुन्नतों का मजाक उड़ाता है। कुरान करीम में फरमाते हैं वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफ़र बिहा व युस्तहज़अ बिहा
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وقد نزل علیکم فی الکتاب، تم پر قرآن میں یہ چیز اتار دی گئی ہے، تمہیں قرآن کے ذریعے یہ چیز بتلائی جا رہی ہے. کون سی چیز؟ کہ جب تم سنو کہیں بھی کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ایسی مجلسوں میں نہ شریک ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہو جن کے ساتھ، جن کی محفلوں میں کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جائے، سنت رسول کا مذاق اڑایا جائے. میرے بھائیوں، براہ راست کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہم قرآن کا مذاق، براہ راست قرآن کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا ہے، براہ راست نبی کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا ہے، لیکن قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کے جو عقیدے ہیں، ان عقیدوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حدیثوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میرے بھائی، اللہ کہتا ہے جہاں ایسے کام ہوں فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے اس حدیث کو چھوڑ دیں اور دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں. اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. اللہ کافروں کو اور منافقوں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ منافقین اور کافرین کو ایک ساتھ جہنم میں رکھے گا. اور یہاں میں ایک نقطہ بتلا دوں کہ عذاب کے تعلق سے جہاں کفار اور منافقین دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اللہ نے وہاں منافق کو پہلے بیان کیا، کافر کو بعد بیان کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ منافق کی سزا کافر سے زیادہ ہے. بھلے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھتا دنیا کے اندر، لیکن چونکہ اس کے دل میں اسلام کے تعلق سے، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، قرآن کی تعلیمات کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے یا نبی کی تعلیمات کے تعلق سے دل میں شک تھا، جس کی بنا پر اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوا. یہ اسلام کا چادر اوڑھ کر، یہ اسلام کا لباس پہن کر، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سہارا لے کر میرے بھائیوں، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اہل ایمان کو دھوکہ دیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اس کے لیے کیا ہے، اس کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہوگا. منافق کی 8ویں یا 7ویں نشانی یہ ہے کہ منافق یہ دوغلا پن اور دو رخی باتیں کرتا ہے. ان کے ساتھ رہتا ہے تو ان کی جیسی بات کرتا ہے، ان کے ساتھ جاتا ہے تو ان کی طرح بات کرتا ہے. منافق کی نشانی جب اہل حق کے ساتھ آتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب باطل کے ساتھ جاتا ہے تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جہاں اپنا مفاد، اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ منافق کی پہچان. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافقین اہل ایمان سے ملتے ہیں، اہل حق سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، ہم بھی توحید کو ماننے والے ہیں، ہم بھی سنت کے پیروکار ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جو اپنے شیطانوں کے ساتھ جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، باطل پرستوں کے ساتھ جاتے ہیں، شرک بدعت کی طرف بلانے والوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو وہاں اس لیے گئے تھے کہ دیکھیں سنیں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق مزے لینے کے لیے وہاں گئے تھے، ورنہ حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق دوغلا پن ہوتا ہے، دو رخی باتیں کرتا ہے، نہ تو مکمل اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل اہل باطل کے ساتھ ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، یہ منافقین جو ہوتے ہیں یہ باطل اور حق کے درمیان بیچ میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں
डगमगा रहे होते हैं, न पूरे तौर पर इनके साथ होते हैं, न पूरे तौर पर उनके साथ होते हैं। ऐसे ही मुनाफिक की आखिरी निशानी यह है कि मुनाफिक जो होता है वो गुनाह को इंतहाई मामूली समझता है। मुनाफिक गुनाह को इंतहाई मामूली समझता है, और मोमिन जो होता है वो गुनाह को पहाड़ समझता है। सहाबी बुखारी के अंदर है, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं मोमिन अल-मोमिन यरा ज़ंबहु कल जबल यक़उ अलैहि। मोमिन जो होता है वो अपने गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है। मोमिन गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि पहाड़ कहीं गिर ना जाए। जिस तरह से पहाड़ गिरने से आदमी डरता है, ऐसे मोमिन गुनाह से डरता है। लेकिन वो अम्मल मुनाफिक फयरा ज़ंबहु कज़्ज़बाब। मुनाफिक जो होता है वो अपने गुनाह को मक्खी की तरह मामूली समझता है। यक़उ अला अनफ़िही, जो मक्खी उसके नाक पर बैठने वाली है। आदमी अगर कोई मक्खी नाक के पास आ जाए तो आदमी उसे मामूली समझता है। फ़क़ाला बिही हाकदा, अपने हाथ से इशारा करके उस मक्खी को भगा देता है। तो मुनाफिक जो होता है वो गुनाह को ऐसे मक्खी की तरह मामूली समझता है, लेकिन जो मोमिन होता है वो गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है। और मुनाफिक की 9वीं निशानी, 10वीं निशानी यह है कि मुनाफिक जो होता है वो अपनी जुबान से वो बातें करता है जो बातें उसके दिल में नहीं होती है। मुनाफिक कुरान करीम में फरमाते हैं यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो अपने मुंह से वो बातें करते हैं जो बातें उनके दिलों में नहीं होती। दिल में कुछ और है, जुबान से कुछ और है, जुबान से कुछ और कहते हैं और दिल में कुछ और होता है। ये मुनाफिक की 10वीं निशानी है। और सही बुखारी के अंदर मोहम्मद बिन ज़ैद बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है। ये अपने बाप से रवायत करते हैं, कहते हैं कि इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से उन्होंने सवाल किया कि कहा हम लोग जब हाकिम के पास होते हैं, जिम्मेदार के पास होते हैं, बादशाह के पास होते हैं, तो और वो बादशाह या हाकिम के पास जो बातें करते हैं उसके पास से निकलकर उसके खिलाफ बातें करते हैं। हम अपने हाकिम के सामने जो बातें करते हैं, जब हाकिम की मजलिस से, जिम्मेदार की मजलिस से उठते हैं, पीछे होते हैं, तो उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम इसे निफाक समझते थे। बुखारी के अंदर इस हरकत को, इस गुनाह को, इस चीज को हम निफाक समझते थे कि हाकिम के सामने, जिम्मेदार के सामने हम उसकी वाली करें और वो हटा जो सामने से हम उसके खिलाफ बातें करें, इसको हम निफाक समझते थे। यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। मुनाफिक अपने मुंह से वो बातें कहते हैं जो उनके दिल में नहीं होती हैं, और अल्लाह खूब जानता है वो दिल में क्या छिपाए हुए हैं। ऐसे ही मुनाफिक की 11वीं निशानी यह है, और मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि वक्त खत्म होने के करीब है। और 11वीं निशानी यह है कि मुनाफिक जो होता है वो दीन हक पर चलने वालों से हसद करता है, मोमिनों से, अहले ईमान से हसद करता है, अहले तौहीद से हसद करता है, किताब और सुन्नत की पैरवी करने वालों से क्या है, मुनाफिक जो होता है वो हसद करता है और दीन हक के गलबे को वो नापसंद समझता है और बातिल के गलबे को देख करके वो खुश होता है। मुनाफिक की पहचान कि जब बातिल को गलबा मिलता है, बातिल को तरक्की मिलती है तो खुश होता है, लेकिन जहां हक को गलबा मिला या अहले हक को गलबा मिला वहां क्या है, वो जलता है, उसे तकलीफ होती है। मुनाफिक की 12वीं निशानी यह है कि मुनाफिक इस्लाम की तरफ निस्बत तो करता है मगर इस्लाम पर अमल नहीं करता है। मुनाफिक की 12वीं निशानी यह है कि मुनाफिक जो है इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करता है मगर इस्लाम पर अमल नहीं करता है। सवाल किया गया हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से। हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो सहाबी हैं जिन्हें साहिब सिर्र रसूलुल्लाह कहा गया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार, राज की बहुत सारी बातें हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या जाना करते थे। और जिन मुनाफिकों का नाम ले करके आपने बयान किया कि फला 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 100 मुनाफिकीन, उनका उन नामों का इल्म किसको था, हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को था। और फितनों के ताल्लुक से जितनी रिवायतें इनसे आई हैं किसी और से नहीं आई हैं। बहरहाल तो हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया मनिल मुनाफिक, मुनाफिक कौन है, मुनाफिक की पहचान क्या है।
تو انہوں نے کہا الذی یصف الاسلام ولا یعمل به، منافق وہ ہے جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرے اور اسلام سے اپنے آپ کو پہچان کروائے، ولا یعمل به، مگر اسلام پر عمل نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے مگر اسلام پر عمل نہیں کرتا ہے، نہ اسلامی عقیدے کو اپناتا ہے، نہ اسلامی تعلیمات کو اپناتا ہے، نہ اسلام کے ارکان پر عمل کرتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ زکات دیتا ہے، مالدار حج بھی نہیں کرتا ہے، مالدار زکات بھی نہیں دیتا ہے، ایسا شخص کیا ہے؟ منافق کی نسبت تو کر رہا ہے اسلام کی طرف، کہہ رہا ہے ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، منافق کی پرانے نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ قرآنی آیتوں پر، دین کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے۔ منافق دین کے احکامات پر، قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے قرآن کی بات سن کر، نبی کی بات سن کر وہ فوراً کہتا ہے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اسے سچ مانتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ قرآن کی بات سن کر، نبی کی بات سن کر وہ اعتراض کرتا ہے، وہ اعتراض کرتا ہے۔ دلیل قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو منافقین کیا کہتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، کہ اس سورہ کے اترنے سے، ان آیتوں کے اترنے سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کیا ضرورت تھی بار بار وہی بات کرنے کی؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، جب دیکھو عقیدے کی بات، جب دیکھو توحید کی بات، شرک کی بات، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کیوں وہی بات بار بار کہی جا رہی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ منافق جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو کہتا ہے ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، اس سورہ کے اترنے سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ آج بھی لوگ ہی کہتے ہیں وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوا، اس مجلس میں شریک ہونے سے کیا فائدہ ملا، کیا سیکھ کے آئے، کیا کس ایمان میں اضافہ ہوا، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ قرآن کی آیتیں سن کر، قرآن کی صورتیں سن کر فائدہ اٹھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے میرے بھائیو، منافقین کی آخری نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کی، وہ 4 نشانیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، وہ پیور اور اصلی منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور ان 4 خصلتوں میں سے اگر کوئی ایک خصلت اس کے اندر کسی کے اندر پائی گئی تو وہ اس خصلت میں کیا ہے؟ منافق کے مشابہ ہوگا۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اذا حدث کذبا، منافق کی پہچان جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دل میں کچھ اور ہے، دل میں سچائی جانتا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسے ہے، لیکن زبان سے کیا ہے؟ دل کے خلاف بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدہ کر رہا ہے اللہ سے، وعدہ کر رہا ہے اہل ایمان سے، کس بات کا؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ وعدہ کر رہا ہے اللہ سے، وعدہ کر رہا ہے مسلمانوں سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ مسلمان، لیکن اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور منافق وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کے ہاتھوں جب امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے، چاہے وہ امانت ذمہ داری ہو، پوسٹ ہو، دکان ہو، تجارت ہو، پارٹنرشپ ہو، کوئی بھی امانت جب اس کے ہاتھوں سونپی جاتی ہے تو منافق جو ہوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق جب بحث کرتا ہے تو فوراً گالی گلوچ میں اتر آتا ہے۔ آپ منافق کی پہچان کہ جب آپ سے بحث کرے گا کسی مسئلے میں، خواہ دنیاوی مسئلہ ہو یا دینی مسئلہ ہو، جب آپ اس سے بحث کریں گے فوراً وہ گالیوں میں اتر آئے گا، فوراً وہ حق اور ناحق کو نہ دیکھتے ہوئے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ منافق کی تقریباً 15-16 نشانیاں اس مختصر وقت میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ورقہ ملا کی وقت کم ہے اور
بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی ہیں جو جا کے ڈیوٹی کریں گے, دکان کھولیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے بچائے, ہم سب کے اعمال کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور ایمان پر قادم حیات قائم رکھے. اللہ ہم سب کو اس دین پر چلائے جو دین قرآن کا دین ہے, اس دین پر چلائے جو دین نبی کا دین ہے. اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلائے جو راستہ نبی کا راستہ تھا, صحابہ کرام کا راستہ تھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.